امت کو سامنے رکھ کے سوچنا ہے. یہ مسجد کے اعتبار سے سوچنا یا محلوں کے اعتبار سے سوچنا، اس کی تو اس امت کو اجازت ہی نہیں ہے. یہ جس وقت جتنی امت ہے یہ ایک نبی کی امت ہے، یہ مختلف انبیاء کی امتیں نہیں ہیں. یہ مختلف انبیاء کی امتیں نہیں ہیں کہ اگر آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی نبی بھی آ جائے، آج زندہ ہو جائے، اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ کوئی راستہ اس کی نجات کا نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہ کوئی نجات کا راستہ نہیں اس کے لیے، کہ وہ بھی نجات کا راستہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو بھی آپ کی ہی شریعت پر چلنا پڑے گا، چاہے وہ اپنے ساتھ اپنی کتاب لے کر آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دانیال علیہ السلام کی کتاب دیکھی، اس کو پڑھا اور بڑے خوش ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دانیال علیہ السلام کی کتاب پڑھی ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. میں عمر یہ تم یہ پڑھ رہے ہو؟ اگر عیسیٰ آ جائیں، موسیٰ آ جائیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے کہ جو آئے گا اس کے لیے راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں بالکل حق نہیں اس کا کہ امت کے ٹکڑے کریں، یہ تبلیغ والا، یہ غیر تبلیغ والا نہیں. ارے وہ تبلیغ والا ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ تبلیغ والا ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وہاں تو جو منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا نفاق کھلا ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنا بنا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا پکڑ کے کھینچے، اے نبی جی اس پہ نماز نہ پڑھیں، آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں. عمر مجھے تو اللہ نے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میں استغفار کو کیوں نہیں اختیار کروں؟ اے اللہ کے نبی جی آپ مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. کتنے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عمر نہیں، یہ میرے ساتھی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو گلے لگا لیا، ان کو قریب کر لیا اور ان کو اپنا کہہ دیا جن کو اللہ نے کہا تھا کہ یہ تمہارے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا یہ تمہارے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ان کو گلے لگا رہے. اور ہمیں جن سے کہا یہ تمہارے ہیں تم ان کے ہو. اور بلکہ اس سے آگے کی عرض کر دوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے وہ تمہارے نہیں تم ان کے نہیں. لیکن آج انسان ایسا اپنی عقل سے گرا ہوا اور اتنا نادان ہو گیا کہ جو اپنے ہیں وہ غیر بنے ہوئے، جو غیر ہیں ان کو اپنا بنایا ہوا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعوت اللہ کی محنت جب تک اس کام کو نہیں سمجھیں گے اور اس پر اپنی جان و مال نہیں کھپائیں گے، مسجد مسجد، گلی گلی، محلہ محلہ، صوبہ صوبہ، ملک ملک، جب تک ہم نہیں پھریں گے اس کام کو لے کر، اس وقت تک امت ایک امت نہیں بنے گی. تو محلے بانٹ دو اور صوبے بانٹ دو اور ملک بانٹ دو، کیونکہ امت کو تقسیم کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز کے لیے چلے، کیونکہ اگر اس نے دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کی ہے، دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، اس کو پورا اجر ہے. دو آدمیوں کے درمیان بھی تفریق کرنا آپ کو پسند نہیں تھا،
اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ ایک کام ہے، ایک مقصد ہے، نہ تبلیغ والوں کا ہے، نہ مولیہ صاحب کا ہے، کسی کا نہیں، اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں سے کروایا ہے، نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی طرف منتقل ہوا ہے۔ لیکن ہر محنت کو کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ جو نہیں سمجھتے، نہیں سیکھتے، انہیں اشکالات ہوتے ہیں، کیا کام ہے، کیوں ہو رہا ہے، کن کے کرنے کا ہے، آیا کاروباری لوگ بھی کریں گے اس کو، جن کو آپ فرصت نہیں وہ بھی کریں گے، آیا سنت ہے، یہ مستحب ہے، فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے، کیا اس کے بغیر، اس کے علاوہ اور بھی تو کام ہو سکتے ہیں؟ یہ عام لوگ سوچتے ہیں، ان باتوں کو سوچتے رہتے ہیں لوگ کہ کیا میرے کرنے کا بھی ہے، اگر میں نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا، اور اگر کر لیا تو کیا ہوگا۔ جو سوچو کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا تمہارا کام ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے۔ اب کوئی یوں کہے میں کیوں بھیجا گیا، اس دنیا میں کیوں آیا یہ کام میرے ذمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بتلاؤ، قرآن کے فیصلے کے بعد قرآن پر ایمان لانے والے کو اس بات کے سوچنے کی اجازت ہے؟ کیوں بھائی، کہ یہ کام دعوت کا یہ کون سا کام ہے، آیا سنت ہے یا مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، یا نہیں کریں گے تو نہ ثواب نہ گناہ، کر لیں گے تو ثواب ملے گا۔ مختلف لوگوں کے خیالات ہیں اس کام کے بارے میں، مختلف خیالات ہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے بارے میں مختلف خیال نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی بات ہے، ہر امتی کا ایک کلمہ ہے۔ جو کہیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام والی محنت اور وہ کام بھی ایک کام ہے، اس میں کسی رائے زنی کی اور اس میں کوئی مداخلت کرنے کی اور اس میں ملک کو تقسیم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک کلمہ، ایک محنت، ایک امت، ایک قرآن۔ اس لیے آپ نے دیکھ لیا ہوگا جتنی مساجد میں اذانیں دی جا رہی ہیں، ہر اذان کا ایک ہی کلمہ، یہ شافعی کی اذان، یہ حنابلہ کی اذان، یہ مالکیہ کی اذان، یہ احناف کی اذان، سب کی اذان ایک۔ وہ بھی حی علی الصلاۃ کہہ رہا، یہ بھی حی علی الصلاۃ کہہ رہا، وہ بھی حی علی الفلاح کہہ رہا، یہ بھی حی علی الفلاح کہہ رہا، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا، یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا۔ چاہے امریکہ میں اذان ہو، چاہے یورپ میں اذان ہو، چاہے پیرس میں اذان ہو، چاہے کسی ہوائی جہاز میں اذان ہو، جہاں بھی اذان ہو رہی ہے ایک ہی کلمے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کہ اگر امت تقسیم ہوتی تو اس کی اذان بھی تقسیم ہوتی۔ لیکن نماز میں اختلاف ہو سکتے ہیں، یہ آمین زور سے کہیں، یہ آمین آہستہ کہیں، یہ ہاتھ اٹھاویں، یہ ہاتھ نہ اٹھاویں، لیکن اذان میں اختلاف کہ کسی میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ دعوت ہے، دعوت تامہ ہے، دعوت پر پوری امت کو جوڑا ہے، ہر خیال کا، ہر مذہب کا، ہر ذہن کا، ہر ایک دعوت سے جڑ جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ جو جماعتیں ہمارے ملکوں میں چلتی ہیں اور عرب ممالک میں جہاں کام ہے ماشاءاللہ، وہاں ایک ہی جماعت کے اندر یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ فلاں امام پہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، یہ فلاں مذہب کے ہیں، سب ایک ساتھ چل رہے ہیں، سب کی ایک بات ہو رہی ہے کہ ہمیں دعوت کے لیے بھیجا گیا ہے، ہر ایک دوسرے کو ترغیب دے رہا ہے، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی۔ تو اس دعوت کی محنت نے امت کو جوڑ دیا ہے کہ ایک کام ہے نبوت والا، مولی ایسا والا نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اس کو
دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں، اس کام کو سیکھنا پڑے گا، ورنہ رائے میں جیسا عرض کر رہا تھا کہ مختلف رائے دیں گے لوگ، کہ مختلف خیالات اور مختلف تبصرے کریں گے کام پر. اس لیے کام سمجھیں اور کام سیکھیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام امت کو سکھلایا، اور جس طرح اس وقت ہدایات دی جا رہی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے کرام وہ بھی جانے والی جماعتوں کو اس طرح ہدایات دیا کرتے تھے. ہم اللہ کے راستے میں کس لیے نکل رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کا تعارف کرانے کے لیے. یہ ہماری بنیاد ہے اصل. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہوگا؟ آپ کو پہلے دن حکم مل رہا قم فانذر وربک فکبر، کہ ایک کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے کھڑا ہو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے رب سے کہ جو ہے دردناک عذاب سے امت کو ڈرا. کھڑے ہو کے اپنا کام شروع کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ مرنے تک اسی طرح کام کرتے رہیے جس طرح کہا جا رہا ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. جس طرح کہہ رہے اسی طرح کیجئے. تو ہمارا مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا. مان کر ہم داخل ہوں. مطلب کیا ہے؟ صرف مطلب اتنا ہے، اردو میں آپ اتنی دعا مانگ لیں، آسان رہے گا کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اس بستی کا، اس بستی والوں کی خیر کا، اور اس بستی میں جو خیر رکھی گئی ہے اس کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اس بستی والوں کے شر سے، اس بستی کے شر سے، اور اس بستی میں جو شر رکھا گیا ہے اس کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، تو بستی والوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اور ہمیں اس بستی والوں کے لیے محبوب بنا دے. بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی، یاد رکھو. اگر محبت نہیں ہے تو بیوی تمہاری اطاعت نہیں کرے گی، اور اگر محبت ہے تو دشمن بھی اطاعت کر لے گا. اس لیے اطاعت محبت سے پیدا ہوگی. تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اپنی اپنی قوموں کے لیے اپنی اپنی قوموں کی محبت کو مانگا ہے. ہاں، اپنی اپنی قوموں کی محبت کو مانگا ہے کہ ان کی محبت میرے دل میں اتار دے اور میری محبت ان کے دل میں اتار دے. تو ہمیں بستی والوں کی محبت اللہ سے مانگنی ہے تاکہ جب ہم بستی میں داخل ہوں تو وہ ہمارا ساتھ دیں کہ اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہماری محبت ان کے دلوں میں اتار دے. جب جماعت ہماری کسی علاقے میں پہنچے ہم سیدھے مسجد کی طرف جائیں. یہ مسجد اللہ کے دربار ہیں. مسجدوں میں جا کے مسجد میں سنت طریقے سے داخل ہوں، اور سنت طریقے سے داخل ہو کر ہم مسجد کو اللہ کا دربار سمجھیں، اپنے لیے کچھ سرائے نہ سمجھیں. یہ جو شکایت ہوتی ہے ہماری جماعت والوں کو مسجد والوں سے، اس کی وجہ یہ ہے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مسجد ہمارے لیے کوئی ہوٹل ہے، کوئی کمرہ لے لیا ہوٹل میں اور جس طرح چاہو رہو. مسجد کا حق ادا کرو. اگر مسجد والا دین نہ آیا ہمارے اندر تو مسجد سے باہر کا دین ہمارے میں نہیں آ سکتا. کہ یہ مسجد والا دین نے اگر نہ لیا تو مسجد سے باہر خدا کے احکامات کو توڑے گا. اس لیے پہلے مسجد والا دین سیکھیں کہ مسجد کا دین یہ ہے کہ مسجد کے آداب کی رعایت ہو. سیدھا پیر مسجد میں پہلے داخل کریں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا پڑھ کے اندر داخل ہوں. اگر مکروہ وقت نہیں ہے 2 رکعات جو ہے تحیت المسجد ضرور پڑھیں کہ یہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے منہ بنانا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں. سامان ایک طرف ٹھکانے قرینے سے رکھا جاوے. کوشش کریں اس بات کی کہ مسجد کے اندر کے حصے میں بنانا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں. سامان ایک طرف ٹھکانے قرینے سے رکھا جاوے. کوشش کریں اس بات کی کہ مسجد کے اندر کے حصے میں سامان نہ لے کے جاویں.
اگر اندر کے حصے میں سامان رکھنا ہے تو اسٹوو اندر نہ لے جاویں، اسٹوو باہر رکھے مسجد سے۔ مسجد میں بدبودار چیز کا لے جانا یا بدبودار چیز کا کھا کر جانا یا بیڑی سگریٹ پی کر جانا، یہ تمام کا تمام ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ فرشتے تو اپنا منہ لا کر یہ تلاوت